اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پی ٹی آئی پر الزامات کی بارش کر دی۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ اشیاء ضروریہ اور دعائیں کی قیمتیں پی ٹی آئی دور میں بڑھی ہیں۔ پی ٹی آئی دور میں ٹیکس وصولی میں ریکارڈ کمی ہوئی ہے۔ اسحاق ڈار کے بیانات پر رہنما پی ٹی آئی حماد اظہر بھی پھٹ پڑے۔ بول نیوز سے گفتگو میں کہا کہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو ان کی حکومت نے دیوالیہ کیا۔ پی ٹی آئی نے کلیم کیا کہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ 7.6% آف جی ڈی پی ان فسکل ایئر 2018 جب پی ایم ایل این حکومت ختم ہوئی۔ دس از ٹوٹلی رانگ۔ یہ ابھی تک نوٹوں کی ہیرا پھیری سے باہر نہیں نکل رہے صاحب۔ پچھلی مرتبہ بھی یہ آئے تھے، بس اسی نمبروں کی ہیرا پھیری میں لگے رہے، ہر چیز سستی تھی، پھر بھی پاکستان میں کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ چھوڑ۔ کوئی ایسی ایٹیبل چیز نہیں تھی جس کی دگنی نہ ہوئی ہو۔ جاتے جاتے جو آخری سال تھا 9.2، they still couldn't match our even percentage to revenue collection percentage to GDP۔ صنعتیں بند ہو رہی ہیں، آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر 5 ارب ڈالر 6 ارب ڈالر سے بھی کم رہ گئے ہیں۔ آپ کو تمام بین الاقوامی اداروں نے ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے۔ اکنامک گروتھ جو تھی وہ 6.1% تھی ان فسکل ایئر 2018۔ بچانا حرکتیں کی، کبھی ڈالر کو 180 سے 250 پہ لے گئے، پھر واپس لے آئے، پھر امپورٹ کنٹرول کر دی۔ ذرا لوگوں کو بتائیں تو صحیح، پورے پاکستان کے جو صنعت ہے اس کی خام مال کی اشیاء بند پڑی، اور یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ معیشت ان کی 2022 بہت سارے تحفے بھی دے کے گیا پاکستان کی عوام کو۔ پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے۔ حق اور سچ کا سفر سال 2022 میں بول رہا نمبر 1۔ ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی، پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے۔ توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ، اینکرز نے بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت پائی، اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔